بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت پنجم کی اردو میں اس گرامر ہم نے شروع کیا ہوا تھا۔ آج کے عنوان آپ لوگوں کا ہے آپ بیتی۔ آپ بیتی جماعت چہارہ میں بھی آپ کو پڑھائی جاتی رہی ہے، تو اب جماعت پنجم میں بھی آپ بیتی شامل ہے آپ کے سلیبس میں۔ تو آپ بیتی سے مراد اپنی کہانی اپنی زبانی بیان کرنا ہے۔ آپ بیتی کو اپنے الفاظ میں ہی لکھا جا سکتا ہے، اور جس چیز کی آپ بیتی بیان کی جا رہی ہو اس کی ابتدائی زندگی سے لے کر موجودہ زندگی تک کے تمام حالات اور واقعات لکھے جاتے ہیں۔ آپ بیتی میں زیادہ تر میں اور مجھے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اب آگے شروع کرتے ہیں بستے کی آپ بیتی، جس میں پہلا جملہ میں بستہ ہوں۔ نمبر 2، مجھے چمڑے سے بنایا گیا ہے۔ نمبر 3، مجھے فیکٹری میں بستے کی شکل دی گئی۔ نمبر 4، میرے اوپر سجاوٹ کی گئی اور مختلف خانے بنائے گئے۔ نمبر 5، اور پھر مجھے بازار میں دکان پر بیچنے کے لیے لایا گیا۔ نمبر 6، کئی لوگ اور بچے آئے جو مجھے دیکھ کر چلے گئے۔ نمبر 7، پھر ایک دن ایک بچے اور اس کی امی نے مجھے خرید لیا۔ نمبر 8، بچے نے میرے اندر خوشی سے کتابیں اور کاپیاں رکھیں۔ نمبر 9، اب میں اس کے ساتھ روزانہ اسکول جاتا ہوں۔ نمبر 10، یہ بچہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آپ بیتی کی تعریف اور بستے کی آپ بیتی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ بستے کی آپ بیتی کے میں نے 10 جملے بنائے ہیں، یعنی اس میں بستے کی آپ بیتی بیان کی گئی ہے کہ بستہ اپنی کہانی بیان کر رہا ہے کہ وہ پہلے کیسے بنا تھا، پھر کیسے وہ تیار ہوا، کیسے وہ مکمل ہوا، پھر اسے کیسے دکان پہ لایا گیا، اسے گاہک آئے اور دیکھ کے چلے گئے، پھر اس کی ایک بچے اور اس کی امی نے اسے خرید لیا، پھر وہ بچہ اس کا خیال رکھتا ہے، وہ خوشی سے اس کے ساتھ اسکول جاتا ہے۔ اس ساری آپ بیتی میں بستہ اپنی آپ بیتی بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو مجھے امید ہے کہ یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب آپ لوگوں نے بستے کی آپ بیتی اپنی کاپی پہ لکھنی بھی ہے، یاد بھی کرنی ہے، اور کتاب کی آپ بیتی آپ لوگوں نے خود سے اپنا مائنڈ یوز کرتے ہوئے اپنی نوٹ بک پہ لکھیں اور اسے یاد بھی کریں۔